مہمان بیٹھے ہیں. کوئی کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی, کوئی کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی ہے وہ تو بالکل سچی ہو رہی ہے. بالکل سچ کہ گھر گھر ناچ گانے ہوں گے اور بچے جو ہے وہ بڑوں کا ادب نہیں کریں گے اور پوریوں میں آٹا آئے گا اور مہنگائی اس قدر بڑھ جائے گی کہ لوگ اپنے یعنی کہ بچے بھی فروخت کریں گے. یعنی اولاد سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوتا نا. بالکل. تو بس یہ پیشن گوئی جو دی ہے یہی قیامت ہے. بالکل سچی پیشن گوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. چلیے جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہم نے جو بات کی ہے وہ مائن کیلنڈر کے حوالے سے بات کی, اس کنسپریسی کے حوالے سے بات کی. سر آپ کی طرف آپ کو کچھ کہنا؟ جی میں بات کروں گا. یہ جو کیلنڈر ہے یہ کوئی ایک کیلنڈر نہیں ہے, یہ 13 کیلنڈرز ہیں. ٹھیک ہے, 12 کیلنڈرز 12 جو ہمارے ستارے ہیں ان کے لیے ہے اور اس کے بعد ایک میجر کیلنڈر ہے جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, میجر کیلنڈرز. یہ جو 12 چھوٹے کیلنڈرز ہیں ان کی اسٹڈی کے بعد ایک میجر کیلنڈر بنتا ہے اور اس میجر کیلنڈر پہ انہوں نے یہ کہا ہے, اور تھوڑا سا میں آسان کر دوں اس کو اور زیادہ آسان کر دوں, کہ جیسے گھڑی ہوتی ہے جب اس کی دونوں سوئیاں 12 پہ آ جاتی ہیں تو اس وقت کوئی ٹائم نہیں ہوتا. جیسے ہی 1 سیکنڈ بڑھتا ہے تو ٹائم آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو انہوں نے یہ ڈسکور کیا ہے مایانس نے. اچھا, یہ ڈسکوری بہت پہلے تھی, پتھروں کے میں تھی اور ریوز کے اوپر تھی جس کو ہم پڑھ نہیں سکتے تھے. یہ کلاسیکل مایانس جو ہیں, جو آج کے مایانس ہیں, انہوں نے اس کی اسٹڈی کی ہے, مگر وہ بھی انہوں نے میں خیال 500 AD میں کی تھی, یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد انہوں نے یہ کی تھی کہ انہوں نے ان کو پڑھ لیا اور اس کی کتاب موجود ہے, ابھی بھی موجود ہیں وہ. تو اس کو جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو انہوں نے معلوم کیا کہ انسان کے زمین کا جو ارتقاء ہے وہ کب ہوا تھا, کب وہ شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد کیسے چلتی رہی. وہ جو ٹائم ہے اسٹارٹ ہو کر اپنی اینڈ پہ آنے کا وہ 21 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 21 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے. 21 تاریخ جب ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد ایک ڈسٹریکشن آئے گی. ڈسٹریکشن کے بعد ایک دن کا وقفہ ہوگا, یعنی کہ 22 تاریخ کا. 23 تاریخ سے زندگی پھر اسٹارٹ ہو جائے گی. جو بچیں گے یا پھر زندگی دوبارہ وجود میں آئے گی. یہ ٹوٹل یہ کہانی ہے. ابھی آپ بھی اچھا, میں ٹائم پر ذرا بات کر لوں, سائنس کیا کہتی ہے. پہلے میں یہ صرف بتا دوں لوگوں کو آسان لفظوں میں, آسان زبان میں, تاکہ سمجھ آ جائے. مائنس کے مطابق 21 دسمبر 2012 کو زندگی ختم ہو جائے. 3 سے 4 بجے کے درمیان, جو کہ آپ نے ذکر کیا تھا, 3 سے 4 بجے کے دوران زندگی ختم ہو جائے گی, ہالٹ ہو جائے گی. ایک دن کا وقفہ, یعنی 24 آورز کا وقفہ ہوگا, اور اس کے بعد زندگی دوبارہ شروع ہوگی ایک دن کے وقفے کے بعد. علامات جو بتائیں اس میں مذہب کے حوالے سے جنہوں نے بات کی, 10 محرم ہوگی, جمعہ کا دن ہوگا, عصر اور مغرب کے درمیانی وقت, بالکل میچ ہوتا ہے, اور پلس اور مائنس فیو منٹس. مائنس کا کیلنڈر اس بات کو میچ کر رہا. مگر لیکن اگین لیکن پہ آ گئے, بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی. کیا یہ جزوی قیامت ہے, جزوی ڈسٹریکشن ہے؟ سر پہلے تو ان کا ٹائم کی بات کی, میں بتا دوں سائنس کیا کہتی ہے. ماڈرن سائنس جو آئنسٹائن نے پیش کیا تھا, جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی, اس کے مطابق آج کل آئنسٹائن خاصی مشکل میں ہے. اسپیس اینڈ ٹائم, ایکچولی اسپیس اینڈ ٹائم گو ٹوگیدر. تو اس لیے سے اسپیس تو موو کر رہی ہے, آپ کو معلوم ہے, کائنات موو کر رہی ہے, کائنات میں موشن ہے, تو ٹائم بھی آگے بڑھتا رہے گا, ٹائم پہ بھی ٹھہر نہیں سکتا. صحیح ہے, تو میں تو اس طرح سے ان کی بات کو میں رد کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹائم رک جائے گا. میں ٹائم چلنے کی بات کر رہا ہوں. جب بھی میں 22 تاریخ بھی کہہ دی قیامت آ جائے گی, پھر 22 تاریخ کہہ دی قیامت آ جائے گی, پھر 23 تاریخ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلا 22 کو ٹھہر جائے گا. ہاں 22 کو ٹھہر جائے گا. کہاں 22 ہوگا دنیا میں؟ اچھا, پوری دنیا میں ایک ہی وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کو 12 بجے ہمارے یہاں نہیں, سوری آئی ایم ویری سوری. آپ واپس لیجیے, تھیوری کو واپس لیجیے. ٹائم ہے جو کہ ہم سے بہت زیادہ ملتا ہے واقعی, 3 سے 4 بجے کے درمیان. مگر 3 سے 4 بجے وہاں پہ تو اثر ہوگی. کہاں پر؟ جہاں پر میکسیکو میں نہیں ہوگی, یہاں اثر ہوگی 3-4 بجے. اور امریکہ میں کیا ہوگا؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں. چلیے, وہ جہاں رہتے تھے وہاں ہوتا ہوگا. آپ نے وہاں کی اسٹڈی پڑھی ہے جناب, بچہ وہی بولتا ہے,
جو وہ سنتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ نے جو کچھ پڑھا ہے آپ وہ بول رہے ہیں, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ایک ایسی بولی پہ متفق ہو جائیں کہ دنیا میں کچھ دن سکون سے رہ سکے, ورنہ قیامت سے مجھ سے زیادہ ڈرانے والا کوئی نہیں ہے, مگر آج ڈرانے کے لیے نہیں آیا. جیسے میں کہا تھا کہ دوسرا سیکنڈ ریزن جو دیتے ہیں مایانس کے, ہمارا جو نظام شمسی ہے, نظام شمسی جو سولر سسٹم ہے, تو سن جو ہے وہ گویا ملکی وے گیلیکسی کا آپ کو پتہ ایک حصہ ہے. ہماری جو ملکی وے گیلیکسی ہے وہ اسپائرل شیپ ہے, اس کا اسپائرل شیپ ہے ملکی وے گیلیکسی. اس کے ٹیل میں جو ہے سولر سسٹم موجود ہے. کس میں؟ ٹیل, ایک دم کی طرف جو ہے. سورج دم میں ہے یا سینٹر میں؟ نہیں, سینٹر میں نہیں ہے, دم پہ ہے. جی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو ملکی وے گیلیکسی جو ایکویٹر ہے اور سورج جو ہے دونوں ایک لائن میں آ جائیں گے, اور اس سے کیا ہوگا کہ ارتھ کی جو گریویٹیشنل فیلڈ ہے وہ متاثر ہوگی اور زمین جو ہے وہ الٹی ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کر دیں گے. ان کے یہ تھوڑی, تو جیسے میں نے کہا کہ اٹ از امپاسبل کہ ڈاکٹر صاحب آج تک نہیں آئے, آج تک وہ خط مصطفیٰ پہ سورج پلٹ نہیں آیا, آج تک نہیں آیا. زمین جو ہے, پہلے میں کہہ چکا ہوں, زمین جو ہے ریورسل ڈائریکشن میں کبھی موو نہیں کرے گی, ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. اور جب وہ چاہے گا تو ہو جائے, اگر اللہ چاہے تو ایک بات ہے تھا نا کہ 21 کو قیامت آئے گی, 22 تاریخ کو وقفہ ہوگا, اور 23 کو دوبارہ جو ہے پرزن کیا جائے گا. کیا میدان محشر جو قائم ہوگا اس کا وقفہ جو ہے کیا ایک دن کا ہے؟ وہ تو طویل ہے. جبکہ دجال جو آئے گا اس کا ایک دن جو ہے 1 مہینے کے برابر ہوگا, اور بعد میں لکھا ہے 1 سال کے برابر ہوگا. دجال کا جو ایک دن کا دن ہے 50,000 سال کا ایک دن ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ 40 سال حکومت کریں گے پوری دنیا پر, اسلامی حکومت ہوگی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 60 ان کا انتقال ہوگا, اور پھر 60 سال پھر دنیا میں اسلامی حکومت رہے گی, اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, ختم ہو جائے گا. جب میں اسلام کو ڈیفائن کر دوں, ورنہ آپ مجاہد نہ لگے, اسلام کو ڈیفائن کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام پہ تھے, داؤد علیہ السلام اسلام پہ تھے, موسیٰ علیہ السلام پہ تھے, آدم علیہ السلام سے گزر, اور عیسیٰ علیہ السلام زیادہ صحیح پیشن گوئی کون کرے گا؟ جس نے ہمارے نبی کے آنے کی پیشن گوئی تھی. اللہ اکبر. جو پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے, تو یہ سارے نبی امی گزرے ہیں, وہ اللہ سے پڑھتے ہیں, بندوں سے نہیں پڑھتے. ڈاکٹر صاحب, جہاں وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جی ایک دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہے, بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ خداوند کے نزدیک 1 دن 1000 برس کے برابر ہے, اور 1000 برس 1 دن کے برابر. اس صورت میں ہمیں جب 1 دن کی بات کی جاتی ہے تو خدا کے نزدیک کتنے ہزار ہیں, کتنے کر لیجئے مجھے کلیئر کہ اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے نا, وہ آپ کے ہاں 1000 سال گزر جاتے ہیں. جی بالکل, مجھے نہیں ہو سکتا. گیتا میں بھی کہا ہے کہ وہ برہما کا جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. اصل میں ہم سب آدم کی اولاد ہیں نا سر, برہما کا ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر, آدم علیہ السلام کی اولاد. بحث جو ہے بائبل کی چل رہی روشنی میں آگے کیا ہوگا کہہ سکتے ہیں کہ بٹ آئی کین پرومس یو ون تھنگ, کل جب آپ یہ شو دیکھنا شروع کریں گے, ابھی کہیں جائیے گا نہیں, ابھی ایک بریک اور باقی ہے, لیکن کل جب آپ یہ شو دیکھنا شروع کریں گے تو میں آپ کو کچھ فوٹیجز دکھاؤں گا. ابھی تو کیس شروع ہوا ہے, ہوگا کیا, لیٹس فائنڈ آؤٹ. چھوٹا سا بریک. کیا ہم 2013 کا سورج نہیں دیکھیں گے؟ ان سارے سوالات کے جوابات جانیں 10 تک کے بعد وتھ ساحر.